ہمارے محترم خلیل صاحب نے فرمائے کہ 25 منٹ کا بیان کرنا ہے، تو ورنہ یہ موضوع جو ہے حقوق والدین، یہ بڑا لمبا موضوع ہے، گھنٹوں خطاب مختلف اس کے اعتبارات سے کیا جا سکتا ہے، لیکن جو بات میں نے آپ کو سمجھانی ہے وہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سخت الربی فی سخت الوالدین، رضا ربی فی رضا الوالدین۔ حضور نے فرمایا کہ ماں باپ کی ناراضگی کے اندر رب تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہے، اور ماں باپ کی خوشنودی رضامندی میں رب تبارک و تعالیٰ کی رضامندی ہے۔ یہ ماں باپ راضی ہو جائیں رب تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ سے کس نے سوال کیا، حضور آپ کو ولایت کیسے ملی؟ آپ نے کہا میں نے زیادہ نمازیں نہیں پڑھی، میں نے زیادہ صدقہ و خیرات نہیں کیے، میں نے کوئی زیادہ مجاہدات نہیں کیے، صرف ایک بات یہ تھی، سخت سردی کا عالم تھا، میری والدہ نے مجھ سے آدھی رات کو مجھے آواز دی، اے بایزید مجھے پانی پلا دے۔ میں اٹھا، گلاس اٹھایا، آب خورا لیا، مٹکے سے پانی بھرا، اسی اسنا میں والدہ کی آنکھ لگ گئی۔ میں نے جگایا نہیں، سرانے کھڑا رہا اور والدہ کے جاگنے کا انتظار کرتا رہا، کیونکہ گلاس ٹوٹا ہوا تھا، پانی قطرے قطرے گرتا رہا، کھال نرم ہو کے ادڑ گئی، خون بہنے لگ گیا۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی، میں نے پانی پیش کیا اور خون دے کے گھبرا گئی، پوچھا بایزید یہ خون کیسا ہے؟ میں نے عرض کیا اماں جان آپ نے پانی مانگا تھا، میں پانی لینے کے لیے گیا، آپ کی آنکھ لگ گئی، کھڑا رہا، جگایا نہیں، نیند میں خلل نہ پڑ جائے، اور گلاس ٹوٹا تھا، قطرے قطرے پانی گرتا رہا اور کھال نرم ہو کے ادھر گئی۔ یہ بات سننی تھی، والدہ کے منہ سے یہ دعا نکلی، اے باری تعالیٰ میں بایزید سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ اللہ تو سمجھا کیا رہا تھا، سخت ربی فی سخت الوالدین، رضا ربی فی رضا الوالدین۔ یہ ماں باپ راضی ہو جائے تو رب تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، آپ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، باری تعالیٰ جنت میں رب پڑوسی کون ہوگا؟ اللہ کے نبی پر وحی آئی، کلیم اللہ تعالیٰ سے اب کلام ہوتے ہیں، اللہ نے فرمایا موسیٰ فلاں شہر کے فلاں قصبے میں چلا جا، وہاں ایک قصاب، ایک گوشت بنانے والا جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ جب یہ سنا تو موسیٰ علیہ السلام کو شوق ملاقات ہوا۔ شوق کیسے بڑھا؟ بھی جنت کے اندر جس کو نبی کا پڑوس مل جائے، نہ جانے کتنا نیکوکار ہوگا، کتنا پرہیزگار ہوگا، کتنا تقوی والا ہوگا، کتنا تقوی و ورع کے مراتب پر فائز ہوگا۔ جنت میں نبی کا پڑوس کوئی چھوٹا مقام نہیں۔ شوق ملاقات ہوا کہ اتنا نیکوکار پرہیزگار شخص ملنا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام اس شہر کے اس قصبے میں پہنچے، دور سے کھڑے ہو کے دیکھا، اس میں کوئی نیکی کی بات نظر نہیں آئی، کسی کو کم تول دیا، اچھا گوشت الگ کر لیا، اچھی سے ڈال دیے۔ آپ یہ سن کر دیکھ کر پریشان ہوئے، کیونکہ رب نے فرمایا تھا یہ جنت میں تیرا پڑوسی ہوگا۔ آپ نے کہا اللہ نے فرمایا تو اس میں راز ہے، حکمت کی بات۔
اس کے پاس کے قائم اللہ کی طرف سے بھیجے طرح مہمان، وہ کام سے فارغ ہو کے آپ کو گھر لے گئے اور گھر جا کر مہمان خانے میں بٹھایا. کافی دیر کے بعد آ کر آپ کی مہمان نوازی کی. جب رات ہوئی موسیٰ علیہ السلام کو رونے کی آواز آئی. آنکھ کھلی، کیا دیکھا؟ دو بوڑھے ماں باپ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں، اے باری تعالیٰ یہ ہمارا بیٹا بڑی خدمت کرتا ہے، اگر ہم سے چبایا نہیں جاتا ہمیں غذا نرم کر کے دیتا ہے، اپنے میاں بیوی بچوں کو بھی بعد میں کھلاتا ہے، پہلے ہماری غذا کا اہتمام کرتا ہے. کوئی مہمان آ جائے مہمان نوازی بھی بعد میں کرے گا، ہمیں مقدم رکھے گا. باری تعالیٰ ہم اس سے راضی ہیں، اسے جنت کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پڑوس عطا فرمانا. اللہ جو سمجھا رہا تھا بات، سخت ربی فی سخت الوالدین، رضا ربی فی رضا الوالدین. اگر یہ ماں باپ راضی ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور اگر یہ ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب تبارک و تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں، میں دورے جہالیت کے تنہا سفر پر تھا تو دورے جہالیت کی قبرستان سے گزرا. میں نے کیا دیکھا؟ قبرستان کے قریب ایک خاتون چرخہ کاٹ رہی تھی، دھاگا بنا رہی تھی. تو یک ایک قبر شک ہوتی ہے، اور یہ وقت عصر کے بعد کا ایک مردہ نمودار ہوتا ہے جس کا چہرہ تو گدھے کا، بدن انسان کا تھا. وہ 3 مرتبہ رینگتا گدھے کی طرح پھر قبر میں چلا جاتا ہے. ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ بن عمر، یہ جو بڑھیا بیٹھے مرنے والے کی ماں تھی. آپ اس بڑھیا کے پاس جاتے ہیں، کہتے اپنے بیٹے کے احوال بتا کیا تھے، یہ ماجرا کیا ہے؟ اس کی ماں کہتی میرا بیٹا گناہگار تھا، اللہ کی نافرمانی کرتا تھا، اللہ نے جو حدود بتائی ہے ان کا خیال نہیں کرتا تھا، شراب کا عادی تھا. میں اسے روکتی تھی، بیٹا شراب نوشی مت کر. وہ مجھے کہتا تھا آگے سے، اے ماں تو گدھے کی طرح کیوں رینگتی ہے؟ اب جب سے مرا ہے اس کا یہ حال ہے، چہرہ گدھے کا بن گیا. قبر روزانہ شک ہوتی ہے اور گدھے کی طرح رینگ کے واپس چلا جاتا ہے. اللہ سمجھائیے رہا تھا کہ سخت ربی فی سخت الوالدین، رضا ربی فی رضا الوالدین. حدیث نے فرمایا یہ ماں باپ راضی ہو جائے تو رب تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اور ماں باپ ناراض ہو جائیں تو رب تعالیٰ بھی ناراض ہو جاتا ہے. مدنی چینل پر ایک پروگرام لگتا ہے عبرتناک واقعہ. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران حاجی عمران اطاری سلسلوں کو چلاتے ہیں، مدنی چینل کو دیکھا کریں. تو انہوں نے ایک واقعہ اخبار کا سنایا، کہا کہ ایک عورت کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہوا تو رشتہ دار عزیز و قریب جمع ہو گئے. تو جو غسال غسل دینے والی جو عورت تھی، جب اس نے غسل کے لیے کپڑے اتارے، دیکھا کہ جگہ جگہ استری کے نشانات لگے ہیں. اس نے عزیز و قریب کو کہا کہ یہ طبعی موت نہیں لگتی، یہ تو مرڈر ہے، یہ تو قتل ہے. تو دیگر اقارب نے 15 پہ کال کر کے پولیس کو بلایا. تفتیش شروع ہوئی. تفتیش کے دوران جو مجرم نکلا
وہ خود اس عورت کا بیٹا اس عورت کا نواسا مجرم نکلا۔ جھگڑا کیا تھا؟ ایک مکان تھا، بیٹا اپنے نشے پورا کرنے کے لیے، عیاشی کے لیے مکان کو بیچنا چاہتا تھا۔ ماں کہتی تھی بیٹا جب تک میں زندہ ہوں مکان نہیں بیچنے دوں گی، جب میں مر جاؤں تو تیری وراثت ہے، پھر جو مرضی کرنا۔ اسی پر تکرار ہوئی۔ ماں کپڑے استری کر رہی تھی، اس عورت کا نواسا اور بیٹا باہر سے بجلی کی تار لائے، ماں کے گلے میں ڈالا، ایک طرف سے اس کے بیٹے نے کھینچا، دوسری طرف سے اس کے نواسے نے، یہاں تک کہ مار دیا۔ پھر استری لگا کر چیک کیا، آئے کہ زندہ کے مر گئی۔ اللہ، دنیا میں بھی لوگوں نے لعن طعن کیا اس کے اوپر، جیل میں بھی لوگوں سڑا، دنیا کے اندر آخرت بھی خراب کی اپنی۔ نہ مال ہاتھ آیا، نہ دنیا ہاتھ آئی، نہ ہی آخرت ہاتھ آئی، تو یہ مال یہی رہ جائے گا۔ اس مال پر والدین کی خدمت کو ترجیح دی جائے۔ اگر ہم ساری زندگی والدین کی خدمت میں گزار دیں نا، ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک کے ان کے احسانات، ان کو ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ یہ جو ہم سانس لے رہے ہیں، ایک ایک سانس یہ والدین کے توسط سے لے رہے ہیں۔ ہم ایک ایک سانس جھکا نہیں سکتے ان کا حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ایک صحابی حضور کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو کاندھے پہ بٹھا کر مناسک حج ادا کروائے۔ جو اگر حج کر کے آئے ہو نا انہیں پتہ لگے گا اگر پیدل حج کے تو کتنا مشقت والا ہے۔ گو کہ انہوں نے بڑی سہولیات دے دی، لمبے لمبے راستے سرنگیں بنا کے کلوز کر دی، ٹفٹیلیں لگا دی، اور انہوں نے گرمی نہ لگے حاجی کو، پورے سفر رستے میں کئی میل تک پانی کے فوار کے وہ لگا دیے کہ ان پر ٹھنڈے پانی کی فوار پڑتی رہی۔ پھر بھی مشقت والا کام، کتنے دم کتنے صدقات اس حاجی پر لازم آ جاتے ہیں، وہ مناسک حج ادا نہیں کر پاتے، لیکن یہاں کے لوگ اسے حاجی کہتے ہیں۔ بارہ اتنی سہولیات کہ وہ تو پچھلا دو صحابہ کا دیکھیں تو کتنا مشقت والا حج تھا۔ وہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میں نے اپنی والدہ کو کاندھے پہ بٹھا کر مناسک کے حج ادا کروائے، کیا میرا حق ادا ہو گیا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تیری ماں نے تجھے جنا تھا جتنے درد کے جھٹکے اسے لگے تھے، یہ شاید اس میں سے ایک کا حق ہو۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو، تو انسان ساری زندگی ان کی خدمت میں گزارتے تو ان کا حق ادا کر نہیں سکتا انسان۔